ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی قتل ہوئی، پھر زنجیروں کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ کیا اجر دیا امت نے؟ سوال پوچھتا ہوں، کیا اجر دیا امت نے؟ میرے اہل سنت بھائی ربیع الاول میں نعت پڑھتے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے، میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میرے اہل سنت بھائی ایک نعت پڑھتے ہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، حجرے میں نہیں کہہ رہا۔ ان نلت یارو الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم من وجہ شمس ضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوس عید الظالمین مع بیت الحرم۔ کبھی مسلمانوں سوال تو کرو، یہ نعت لکھی ہوئی کس کی ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سات بلاگ کے غیور مومنوں تمہیں بتاتا ہوں، سرگودا کے غیور مومن قدیمی ادادار بیٹھے ہو، یہ تیرے اور میرے چوتھے امام کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ تیرا میرا چوتھا امام زندان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اے باد صبا تو قید کوئی نہیں، تو آزاد ہے نا، تو چل سکتی ہے۔ چلتے ہوئے جب میرے نانے کے روضے پہ جائیں، جا کے کہنا بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، میرے نانا کی قبر پہ سلام کہنا، جا کر کہنا من وجہ شمس الضحا، او خوبصورت چہرے والے، من خدہ بدر الدجا، تو چودھویں کا چاند تھا، اپنی اولاد دیکھ بازاروں میں قید ہو گئی۔ آخری جملے سید زین العابدین فرما رہے ہیں، یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین، رحمت للعالمین نبی زین العابدین کی مدد فرما، میں اکیلا نہیں، بہنوں کے ساتھ قید ہو گئے، میری بہنیں میرے ساتھ قید، ایک رسی 56 مزدوریں، تیرا پتھر کا جگر کوئی نہیں۔ 4 سال کی سکینہ آ گئی حسین کے بیٹے کے پاس ہاتھ باندھ کے، کہ سجاد تو کبھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے سب سے مشکل سوال ہوتے تھے سکینہ کے، کہ شام کے وقت آ کے کہتی تھی سجاد بتا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد کہتے تو میں چپ ہو جاتا تھا، بتاتا اگر گھر جاتے ہیں۔ سکینہ پوچھتی تھی سجاد میں کب گھر جاؤں گی؟ سجاد بتا کسی نے میرا اکبر دفنایا؟ سجاد بتا میری ماں چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ سجاد بتا میری پھوپھیوں کی چادریں کیوں لوٹ لئی؟ سجاد بتا میرے در کیوں چھین لیے؟ سجاد بتا میں قیدی کی بیٹی کیوں مشہور ہو گئی؟ سجاد بتا کبھی میں باپ کی قبر پہ جاؤں گی؟ سجاد رو کے کہتے تھے میں خاموش رہتا تھا، میں جانتا تھا سارے چلے جائیں گے، یہ اکیلی شام اکیلی شام رہ جائے گی۔ ایک منزل بڑھانا اللہ تمہارے آنسو قبول فرمائے، یہ اکیلی شام رہ جائے گی۔ آ جائے سجاد، تو امام ہے تیری ریت، آج بہن بن کے نہیں امام بن کے پوچھتی، جن کی چھوٹی اولاد۔ سجاد بتا نا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہو؟ کتنی منزلیں ہوتی ہیں سجاد پیاس کی؟ ادادارو کوہرام مچا، سجاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اپنی بہن کو کہتے ہیں سجاد، بہن سکینہ سچ پوچھتی ہے نا تو پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ سجاد بتا کون کون سی؟ کا پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اسے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ سکینہ کا سجاد ایک لحظہ صبر کر، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہائے حسن کا یتیم قاسم، تیرے بڑے ارمان، تو پیاس کی پہلی منزل پہ تھا۔ سجاد کہتے ہیں تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے سنا تھا جب قاسم زین سے زمین پہ آیا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا حسین چچا مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ تمہاری آیت قبول کرے۔ ایک منزل بڑھانا میں بس چھوڑنے لگا ہوں۔ سجاد بتا دوسری منزل کون سی ہوتی ہے؟ بابا جی آپ سے معافی مانگ کے، دوسری منزل کون سی ہوتی ہے؟ سجاد
سجاد نے کہا بہن سکینہ دوسری منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کی پیاس کی شدت بڑھ جائے، اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، اس سے بولا نہیں جاتا۔ سجاد کی بہن سکینہ نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا، تو پیاس کی دوسری منزل پہ تھا، میں نے سنا تھا تو اکبر سے کہہ رہا تھا اکبر میں تجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہوں۔ سجاد بتا تیسری منزل کون سی ہوتی؟ سجاد نے کہا بہن سکینہ تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، جب تک اس میں طاقت رہتی ہے وہ تڑپتی رہتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، تیرا پتھر کا جگر کوئی نہیں، پتھروں کا ضامن کوئی نہیں۔ سکینہ نے جب یہ جملے سنے سجاد تیسری منزل اتنی طویل، سجاد نے روتے ہوئے سکینہ سے کہا ہاں بہن سکینہ جب انسان منہ کھولے اور بند کرے وہ پیاس کی تیسری منزل ہوتی ہے۔ اب کربلا کی طرف رخ نہیں کیا، دوڑتے ہوئے گئی وہاں جہاں ماں رباب بیٹھی تھی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آج پتہ چلا تو چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی، اور تیرا اصغر پیاس کی تیسری منزل پہ تھا، میں نے دیکھا تھا کبھی لب کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ سجاد بتا چوتھی منزل کون سی ہوتی ہے جو اب تک ماتم نہیں کر سکے؟ سجاد نے کہا جب جسم کا سارا پانی ختم ہو جائے، انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہونے لگے۔ سکینہ نے اپنے کڑیوں والے ہاتھ اپنے بھائی کے سامنے کیے، کہا سجاد آ دیکھ تیری بہن چوتھی منزل پہ آ گئی، سجاد میرا گوشت میری ہڈیوں سے جدا ہونے لگا۔ سجاد کہتے ہیں تو پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہ تو میرے حسین کی آخری نشانی ہے، میں تیرے گرم زنجیروں پہ ڈالتی ہوں۔ سجاد میری قبر مسافروں والے قبرستان میں بنانا، سجاد میری قبر کا نشان مٹا دینا، سجاد جا کے حسین سے کہنا سکینہ اکیلی